سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، نواز شریف کا پیپلز پارٹی کو پیغام۔ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع ملے۔ ہم نے مخالفین کے ساتھ سیاست میں ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ سیاست میں مخالفت کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ کشمیر کا ماحول ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے پہلے 2 مرحلوں میں ہمیں اکثریت مل چکی ہے، جو انتخابات نہیں جیت سکے انہیں بھی شاباش دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر ہم نے آزاد کشمیر میں ڈیلیور نہ کیا تو لوگ ناراض ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آزاد کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو ملکی حالات بہت خراب تھے۔ پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی، جسے مریم نواز نے آگے بڑھایا۔ آزاد کشمیر کی عوام پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ مخالفین نے صرف نعرے لگائے، ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ملک پیچھے کی طرف نہیں بلکہ آگے جا رہا ہے، بہت جلد مسائل پر قابو پا لیں گے۔ کشمیر کی عوام نے ووٹ سے دنگا فساد کو شکست دے کر ترقی کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کی عوام بہت مشکل حالات میں بہترین فیصلہ کیا، اپنی بہتری ترقی کا فیصلہ دنگا فساد، قتل و غارت، خون خرابہ، احتجاج، دکانیں بند کرا دو، ہڑتالیں کرا دو کی سوچ کو آزاد کشمیر کی عوام نے ووٹ کی طاقت سے بہت بڑی شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شرپسند عناصر پاکستان اور آزاد کشمیر کو لڑانا چاہتے تھے، ان کے لیے شکست فاش ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے جلسوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، جو پوری وادی میں پھیلے۔ آزاد کشمیر کی عوام کو پتا تھا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پنجاب اور وفاق میں کیا کام ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے انتخابات بڑا امتحان نہیں تھا، بلکہ اب اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے خلاف پچھلے کئی دہائیوں سے جو سازشیں ہوئی ہیں، اتنی شاید کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف ہوئی ہوں۔ قائدین کو بھی مشکل مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آج تک مسلم لیگ جیتتی آ رہی ہے اور اس کی چھینی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے پاس اس وقت جتنا بھی بجٹ ہے، اس کو فوراً عوام کی بھلائی کے منصوبوں میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ پہلے دن سے عوام کو ان کے دروازے پر ریلیف ملنا چاہیے۔ نون لیگ نے ایک بار پھر تاریخی دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر تاریخی دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ عوام نے 2024 کی طرح 2026 میں بھی مسلم لیگ نون کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے غیر قانونی حکومت تو بنائی جا سکتی ہے، عوام میں مقبولیت اور حقیقی عوامی حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سینئر وزیر برائے سندھ کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے شکوہ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں موجودہ حالات کس طرح پیدا ہوئے۔ شرجیل میمن نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی جانب سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات کا موازنہ کرنا درست نہیں۔ پیپلز پارٹی نے جہاں عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا، وہاں انتخابی عمل پر تحفظات پر اپنے موقف کا اظہار بھی کیا۔ جمہوریت کے نام پر دھاندلی یا عوامی مینڈیٹ پر اثر انداز ہونے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی انتخابی عمل پر سنجیدہ سوالات اٹھیں تو انہیں شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے مزید 4 تاریخی مقامات یونیسکو کی فہرست میں شامل۔ صوبائی وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ شفیع جان نے اسے صوبائی حکومت کی بڑی کامیابی اور خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے کا عالمی سطح پر اعتراف قرار دے دیا۔ یونیسکو کی عارضی فہرست میں ہری پور کا بھامالا، پشاور کے سیٹھی ہاؤس اور گورگر ٹری، جبکہ سوات کا بریکوٹ شامل ہیں۔ شفیع جان کے مطابق اس پیش رفت سے خیبر پختونخوا کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کی اہمیت عالمی سطح پر مزید اجاگر ہوگی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وی این اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی قیادت میں صوبے کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ان کے بقول ہمارا شاندار ثقافتی ورثہ ہمارا فخر اور آنے والی نسلوں کے لیے امانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی ورثے کا تحفظ، بحالی اور اسے عالمی سطح پر متعارف کرانا صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈارون ٹیسٹ 9 نمبر کی ٹیم بنگلہ دیش نے پہلے نمبر والے آسٹریلیا کو اپ سیٹ شکست دے دی۔ بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے خلاف 9 وکٹوں سے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ بنگلہ دیش نے پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 9 نمبر کی ٹیسٹ ٹیم نے پہلے نمبر والے آسٹریلیا کو اپ سیٹ شکست سے دوچار کر دیا۔ بنگال ٹائیگرز نے 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ شادمان اسلام 25 اور مومن الحق 30 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 198 اور دوسری اننگز میں 284 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 426 جبکہ دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 57 رنز بنائے۔